السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر کی مقدس سرزمین پر جس خواب کو ہم نے امید کے رنگوں میں دیکھا تھا، وہ خواب ادھورا رہ گیا۔ بات کر رہا ہوں انڈین ہیون پریمیئر لیگ کی، یعنی IHPL، جو بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں بڑے خوابوں اور وعدوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، مگر افسوس کہ جس جوش کے ساتھ آغاز ہوا وہی جوش چند میچوں بعد مایوسی میں بدل گیا۔ کیا ہوا ہمارے اس خواب کے ساتھ؟ کون ہے ذمہ دار اس بد انتظامی، اس شرمندگی اور اس مالی نقصان کا؟ یہ سوال صرف میرا نہیں بلکہ ہر اس کشمیری کا ہے جو اپنے دل میں وطن عزیز کی محبت رکھتا ہے۔ یہ لیگ ہمارے نوجوانوں کے لیے امید کی کرن تھی۔ کشمیر کے کھلاڑیوں کے لیے موقع تھا کہ وہ اپنے ہنر کو دنیا کے سامنے دکھا سکے، لیکن افسوس چند دنوں میں ہی یہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ کھلاڑی جنہوں نے اپنی جان لگا دی وہ آج اپنے واجبات کے انتظار میں ہیں۔ امپائرز، گراؤنڈ اسٹاف، وینڈرز، ہوٹل مالکان، سب کے چہروں پر مایوسی ہے۔ یہ کیسا تماشا تھا کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کے ہوٹل کے بل تک ادا نہ ہوئے اور وہ سری نگر میں پھنس کر رہ گئے۔ مجھے میر تقی میر کا شعر یاد آ رہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ سچ یہی ہے کہ سب جانتے ہیں کیا ہوا، مگر کوئی آگے بڑھ کر جواب نہیں دینا چاہتا۔ جموں کشمیر اسپورٹس کونسل نے کہا کہ ان کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے میدان کرائے پر دیا تھا۔ محکمہ پولیس نے فراڈ اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا ہے، مگر عوام جاننا چاہتی ہے کہ اصل قصوروار کون ہے اور وہ کیسے فرار ہوئے۔ یہ صرف ایک کھیل کی ناکامی نہیں تھی، یہ اعتماد کی شکست تھی۔ ایک عام کشمیری نوجوان کے خواب کی توہین، جس نے ٹکٹ خرید کر اپنی محنت کی کمائی لگائی، وہ آج جواب مانگ رہا ہے۔ فیض احمد فیض نے ایسے واقعات کو اپنے الفاظ میں یوں قید کیا تھا، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا وہ سحر تو نہیں۔ ہاں، یہ وہ صبح نہیں تھی جس کی امید کی گئی تھی، یہ وہ خواب نہیں تھا جس کے لیے ہم نے تالی بجائی، شور مچایا اور اس کے لیے اہتمام کیا۔ میں آج آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کشمیر ہمیشہ یوں ہی قربانی دیتا رہے گا؟ کیا ہمارے نوجوانوں کے خواب یوں ہی سیاست، بد انتظامی اور لالچ کی نظر ہوتے رہیں گے؟ میں ادباً عرض کرنا چاہتا ہوں، کھیل کا مقصد صرف تفریح نہیں ہوتا۔ کھیل اتحاد، ایمانداری اور برابری کا پیغام دیتا ہے، لیکن جب کھیل کے نام پر فراڈ ہو تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر کشمیری چاہتا ہے کہ اس واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات ہو، جو بھی ذمہ دار ہو اس کا احتساب ہو۔
کیونکہ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل کوئی اور خواب یوں ہی مسخ ہو جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی۔ ہاں، ہم نا امید نہیں ہے، ہماری مٹی زرخیز ہے، ہمارے نوجوان باصلاحیت ہے۔ اگر نظام شفاف ہو، نیت سچی ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ کشمیر کھیلوں میں دنیا کے نقشے پر چمکے گا۔ ہم کشمیری عوام حکومتی اداروں سے، اسپورٹس کونسل سے اور عوامی نمائندوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں۔ جنہوں نے یہ دھوکہ دیا، ان کے چہرے بے نقاب کریں اور جن کھلاڑیوں، ملازمین اور مداحوں کے ساتھ ظلم ہوا، ان کا حق لوٹائے۔ دھیان رہے، یہ وقت رونے یا الزام دینے کا نہیں بلکہ اصلاح کا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ خواب صرف دیکھنے سے نہیں پورے ہوتے، ان کے لیے نیت، نظم اور ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ مرزا غالب کے الفاظ یوں ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ہاں، دل دکھائے ہے، دل ہمارا دکھ گیا ہے، مگر ہم پھر بھی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہم دوبارہ کھیل کے میدانوں کو آباد کریں گے، ہم دوبارہ اپنے نوجوانوں کو موقع دیں گے اور ہم دوبارہ ایک بہتر اور ایماندار اور روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں گے۔ آخر میں آپ سب سے محبت اور دعا کی گزارش کرتے ہیں، اللہ کرے وہ دن جلد آئے جب کشمیر کی پہچان صرف خوبصورتی نہیں بلکہ دیانت اور کامیابی ہو۔ پیار، عزت اور سچائی کے ساتھ خادم محمد الطاف کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔